ایز پر پریویس پریکٹس کہ جب کوئی ہمارا باہر کا دورہ ہوتا ہے، خاص کر میرا بحیثیت وزیر خارجہ یا ڈی پی ایم، تو اگر وہ وہاں پریس ٹیک آؤٹ نہیں ہوتی یا پریس اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، جو کہ انفارمل وزٹس میں نہیں ہوتی، جو فارمل ہوتی ہیں، مثلاً ہائی لیول کا جو ہمارے مختلف فورمز ہیں، جوائنٹ اکنامک کمیٹیز ہیں، کمیشنز ہیں، تو اس پہ آبویسلی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں. تو وہ پھر میں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ پرانی پریکٹس رہی ہے میری، میں جہاں بھی جس ذمہ داری میں بھی ہوں، اور میں یہاں آ کے پھر پیچھے بھی آپ سے ایک دو دفعہ اسی سلسلے میں گفتگو کی تھی. 19 مئی کی جو وزٹ تھی وہ بیسیکلی بائی لیٹرل تھی، اور جانے سے پہلے لیکن انفارمل تھی. جانے سے پہلے جو چین سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ٹرائل لیٹر بھی کر لیں. تو میں نے کہا بہت خوشی سے انفارمل ٹرائل لیٹر، کیونکہ جو بائی لیٹرل ہائی لیول ڈیو ہے چائنا کے ساتھ وہ اسلام آباد میں ہوگی انشاءاللہ. میں آگے چل کے آپ کو جب میں نے واک یو تھرو تو میں آپ سے وہ شیئر کروں گا. تو جو ٹرائل لیٹرل چائنا، افغانستان، پاکستان کی ہے وہ بھی ڈیو ہے، لیکن وہ کابل میں ڈیو ہے. تو یہ بائی لیٹرل بھی اور ٹرائل لیٹرل بھی اسٹرکٹو سینسو انفارمل میٹنگز ہوئیں. بائی لیٹرل آبویسلی جو میری میٹنگ تھی وہ میرے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں جناب وزیر خارجہ وینگ ای صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ تھی. میرے ساتھ اپنے ساتھی تھے جو ہمارے اپنا وہاں امبیسڈر ہیں، جو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. اور ٹرائل لیٹرل جو تھی اس میں جو ہمارے چائنا کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری جو افغانستان ہے، جو ہمارے ایس آر اے ہیں صادق صاحب، اسپیشل ریپرزینٹیو آن افغانستان، اور پھر ہمارے امبیسڈر جو اس وقت چارج ڈی افیئر تھے 19 مئی کو جب ہماری بائی لیٹرل ہوئی، نظمانی صاحب. تو وہ ہماری 2 راؤنڈز تھے، اور وہ اسپیشل وہاں سے ہم نے 10 مئی کے بعد وہ غالباً پہلا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک وزٹ تھی ان کی کوآپریشن، ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر تمام چیزوں کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کیونکہ ہماری 29-30 ویسے ہی میٹنگ ڈیو تھی جو کہ کئی مہینے پہلے فکس ہو چکی تھی، جس پہ بھی میں تفصیل عرض کروں گا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن. تو لیکن وہ اگر اس وزٹ پہ ہم ملتے تو وہ اس سے پہلے ہم کچھ ممالک کا وزیر اعظم صاحب دورہ کر رہے تھے. تو اس میں ٹرکی تھا، اس میں ایران تھا، اس میں آذربائیجان تھا، اس میں تاجکستان تھا. تو اس لیے فیصلہ ہوا کہ میں پاکستان کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے، یہ میری جب ان سے بات ہوئی غالباً 10 یا 11 کی مئی کی رات کو، وہ ریکارڈ پہ ہے، ہم نے ٹویٹ کیا موفا نے. تو اس پہ یہ طے ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو کم اینڈ پے مائی ریسپیکٹس اینڈ ریگارڈس ٹو یور لیڈرشپ تھرو یو. تو انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، تو اور 2 آفیسز ول کوآرڈینیٹ. تو پھر نیکسٹ میسیج آیا کہ جی وٹ اباؤٹ اف یو آر کمنگ سو شوڈ بی انوائٹ مسٹر متقی ایز ویل، جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو ٹرائل لیٹرل بھی ہو جائے. میں نے کہا نو ایشو، آئی ول بی ہیپی، چونکہ میں آ رہا ہوں تو ضرور کر لیں گے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ میٹنگ جو تھی وہ پہلا ایک قدم تھا پاکستان کی طرف سے. 10 مئی تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں دیں، 7 مئی کی 6 اور 7 مئی کی رات کو، اور پھر جو گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ، اور جو ممالک ہمارے ساتھ جو کھڑے رہے، جنہوں نے ہمارے سٹینڈ کو سپورٹ کیا، اور اصولی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کو بھی آفر کیا ہے، اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو وہ ایک انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو میری ان سے 24 اپریل کو پہلی دفعہ بات ہوئی تھی، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے اپنا ٹویٹ کے ذریعے موفا کی. اور اس میں اس وقت وہ قزاقستان میں تھے، اینڈ ہی واز ٹریولنگ ٹو برازیل فار برکس. تو میں نے گاٹ ہولڈ آف ہم ان قزاقستان. تو میں نے ان کو اس وقت بتایا کہ جی سچویشن کیا ہے،
ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ہم پہ بالکل جھوٹا الزام لگایا کہ پہلگام وغیرہ وغیرہ. اور اگلے دن وہ بڑی اچھی جو ہے چائنیز فارن افیئر منسٹری کی طرف سے بڑا اچھا ایک اسپوکس پرسن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی، جو کہ ریفلیکٹ کر رہی تھی ہماری جو گفتگو آپس میں ہوئی اس کے حوالے سے. تو میں اس کے جب واپس آیا تو 25 مئی کو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 25 اور 30 کے درمیان 4 ملک کا یہ دورہ تھا جو میں نے گنوا دیا آپ کو: ٹرکی، ایران، آذربائیجان اینڈ تاجکستان. تیسرا جو سٹیپ ہے اسی کے حوالے سے وہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیلیگیشن بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں اپنا US، UK، اپنا ادھر برسلز، EU کو کور کرنے کے لیے وہ ایک ڈیلیگیشن روانہ ہو چکا ہے. اس کی نیو یارک میں UN میں میٹنگز ہو چکی ہیں اور وہ اب واشنگٹن میں ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑے سینئر صحافی نے ایک ٹویٹ کی جو میرے علم میں آئی 2 دن پہلے کہ جی رشیا کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا. بالکل نہیں کیا گیا. obviously کام ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ کہ میں چائنا گیا، پرائم منسٹر اور میں اور ہم 4 کنٹریز میں گئے، لیکن میں تو 3 اٹینڈ کر سکتا. ایکسپلین دی ریزن وائی. اور پھر ہم نے اپنا ایک ڈیلیگیشن جس میں 4 فارمر فارن منسٹرز ہیں. ایک بلاول بھٹو صاحب خود فارن منسٹر صاحب رہ چکے ہیں، اپنا خرم دستگیر صاحب رہ چکے ہیں، ہنا روانی کھر صاحبہ رہ چکی ہیں، جلیل جیلانی صاحب رہ چکے ہیں، اور ہمارے فارمر فارن سیکرٹری تمینہ جنجوعہ، اور پھر ہمارے اپنا MQM کے ساتھی اس میں ہیں. تو وہ جو ڈیلیگیشن ہے ظاہر ہے کہ آپ وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کے بھی بہت ڈیلیگیشن وہ تو بڑے لمبے چوڑے ہیں، کوئی 4-5 درجن کے قریب لوگ ہیں اور وہ جا رہے ہیں، لیکن شاید وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری پوزیشن ہم نے 23 اپریل سے لے کے الحمدللہ 10 مئی یا 11 مئی تک دنیا کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہے. سو میں وہ چیز نہیں ہے کہ our position or stand or principles are not known by the international community which they had appreciated greatly. اور وقت نے بتایا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا، اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا، وہ جھوٹ تھا. پھر وہ یہ جھوٹ نکلا کہ F-16 جو کہہ رہے کہ ہمارا گرا دیا انہوں نے، ہم نے حملہ کیا اس کے ساتھ، اور وہ ثابت ہوا جب ہم نے اپروچ کیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز امریکہ میں، انہوں نے کنفرم کیا 24 گھنٹے کے بعد کہ کوئی F-16 نہ اڑا ہے پاکستان سے نہ گرا ہے. تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ الحمدللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فتح دی، دوسری طرف ہمارا اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. آئی کمپلیمنٹ آل مائی ٹیم، فارن سیکرٹری سے لے کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں. آپریشن روم 24/7 23 اپریل 24 اپریل سے شروع ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیم ورک. اور ہمارے جو امبیسڈر باہر کے ملکوں میں تھے ریلیونٹ خاص کر کیپٹلس میں، دے ور ریچنگ آؤٹ، دے ور ٹیلنگ ایکسپلیننگ ایوری تھنگ. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا، لوکل میڈیا کے علاوہ ساتھ ساتھ جہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی کو انگیج کیا. 60 سے زیادہ میری جو ہے ریچ آؤٹ تھی ٹو اپنا یہ جو فارن منسٹرز ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، کوئی کپل آف پرائم منسٹر جو تھے ملکوں کے ان کے ساتھ. اور یہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تک جو ہم اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے تھے وہ قریباً 38 تھے، اور اس کے بعد اٹ کراس 60 بٹوین 7th of May اینڈ آنورڈ ٹل 11th of May. تو یہ بات یہ ہے کہ اب الحمدللہ اس کا امپیکٹ بھی پاکستان نے دیکھا کہ جہاں ہماری کنیٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے، اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا. انڈیا کی ہیجمنی دنیا دیکھ لی کہ ہوا میں اڑ گئی. ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر. سو دیٹ از جسٹ فیڈیڈ آؤٹ in a very systematic way. اسی طرح ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی گلوبلی ہیز بین ریکگنائزڈ کہ جی پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیزفل تھی. اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی. تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں کریڈٹ دوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، تمام کو. I engage them in the parliament, سینٹ میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی. اپنا موفا کی طرف سے ڈرافٹ تیار کیا.
اور بجائے یہ کہ 2 ڈرافٹ آئیں اور 2 ریزولوشن پاس ہوں، ایک ہی ریزولوشن کے اوپر میں نے کھلے دل سے کہا کہ جی یہ ہے، تمام ساتھی بیٹھے، اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ، جو پارلیمانی لیڈرز ہیں سینٹ میں، اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں، اینڈ وی لیٹس جسٹ ون. تو یہ بھی ایک میسیج جو تھا دنیا میں یونٹی کا، کہ اگر نیشنل ساورنٹی کی بات ہوگی، اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی، اگر قوم کی ڈگنیٹی کی بات ہوگی، تو دین وی آر آل ٹوگیدر. باقی ڈفرینسز پالیٹکس میں ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. تو کمنگ ٹو آج کا جو 25 سے 30 مئی کا، چائنا کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا 19-20. نیکسٹ راؤنڈ واز 25 سے 30. اور جو رشیا ہے وہ طارق فاطمی صاحب ایسے پی ایم جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگی. بائی دی وے وہ رشین بہت اچھی بولتے ہیں. رشیا انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر میں رشیا میں کافی وقت گزارا ہوا ہے ان ڈفرینٹ، تو ان کو وہاں بھیجا گیا. ان کے وہاں سے ان کی آلریڈی میٹنگ ہو چکی ہیں وزیر خارجہ سے اور دوسرے اہم لوگوں سے. تو ہم نے جو کی ایریاز ہیں ان کو سب کو الحمدللہ کور کیا ہے. جو پرائم منسٹر صاحب خود جو تشریف لے گئے اسی مقصد کے لیے، جو چائنا تھا، یہ جو رشیا ہے، یہ جو یو ایس اور یو کے برسلز ایک ڈیلیگیشن ہے، تو وہ سب سے پہلے ٹرکی میں ہم پہنچے. ڈیلیگیشن میں میں شامل تھا، اپنا ہمارے ساتھ فاطمی صاحب بھی تھے، انفارمیشن منسٹر بھی تھے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب بھی تھے. تو ہماری وہ بیسیکلی کہتے ہیں نا جی وہ شٹل ڈپلومیسی، وہ ہمارا ورچولی ایک دن کا رفلی وزٹ تھی، کہ آج پہنچے ہیں، میٹنگز کی ہیں، اگلے دن ہم نیکسٹ اسٹیشن پہ وہاں کیا، اسے اگلے دن نیکسٹ اسٹیشن پہ. تو یہ ہمارا تھا. تو ٹرکی میں الحمدللہ بہت ہی اچھی 2 طرفہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی اٹ واز ٹو تھینک دیم، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی جو انہوں نے ایکسپریس کی، اس کا شکریہ اور اس کو اکنالج کرنا. اور جو اپنے ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں بہت ہی کلوز، کیونکہ کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں، ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں، لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے. تو یہ اس لیے یہ ان کنٹریز کا چناؤ کیا گیا. اور ٹرکی میں ان کے جناب صدر صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. وزیر خارجہ حقان فیدان صاحب، وہ پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے میری انویٹیشن پہ آ چکے ہیں. اور پھر ان کی جو باقی کور ٹیم ہے، ڈیفنس منسٹر تھے، دوسرے تھے، سب تھے اس میٹنگ میں. اور اس میں ہماری ساری وہ خیر سگالی، ایک دوسرے کا شکریہ، اور ان کی جو یعنی انپریسیڈنٹڈ آئی وڈ سے جو ہے مثالی ان کی جو کوآپریشن تھی ہمارے اس پورے پروسیس میں 22 اپریل سے لے کے 10 مئی کی کامیابی تک، وہ ہم نے اس کا دلی شکریہ بھی ادا کیا وزیر اعظم صاحب نے. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب 6 مئی کو ہمارا جو آپریشن روم تو 24/7 چل رہا تھا، جو سب سے پہلے مجھے، ہم تو قریباً 1 بجے 6 مئی کی رات کو یعنی فارغ ہوئے، تو مجھے جو کال آئی اپنا یہاں سے کہ جی انڈیا نے وہ فزیکل اٹیک کیا ہے، اور وہ ان کے جو جیٹ فائٹرز ہیں ایئر میں آ گئے ہیں. تو میں جلدی سے گھر سے آیا. تو فرسٹ ٹیلی فون کال آئی ریسیو واز دی فارن منسٹر آف ٹرکی اس وقت رات کو. اور آئی کمپلیمنٹ ہم کہ دوستی، ایک مثالی دوستی کا انہوں نے ثبوت دیا پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ہے بھائی چارہ. اور انہوں نے کہا کہ پلیز ٹیل اس اف یو کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ وہ ایک ٹرکی کا جو ہمارا، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہماری جو اپروچ ہے، ایکسپلین کیا ہر ایک کو کیا. وہ جو 60 کالیں بھی ہوئی تھی، 60 سے زیادہ، ان میں بھی ہر ایک کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے سب کو، وہ ہم سے بھی بات کرتے تھے، انٹرنیشنل جتنے کیپٹل تھے وہ انڈیا سے بھی بات کرتے تھے، اور دونوں کو کہتے تھے 22 اپریل کے بعد کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ. سب کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر ایک تھریش ہولڈ سے آگے معاملہ نکل گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں یہی پاکستان کے بہاف پہ کہتا ہے، جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ لیڈرشپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ پالیسی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں آئیں، لیکن
اگر کسی نے جرت کی تو ساتھ یہ ضرور کہتے تھے کہ پھر ہم بفٹنگ جواب دیں گے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, آئی وانٹ ریپیٹ دیٹ. تو بہت اچھا ان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا اپنا ترکی کی لیڈرشپ نے, صدر صاحب نے. اور جو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو وزٹ کی تھی ہائی لیول جو ہماری کوآپریٹو کونسل ہے اس کے حوالے سے بھی ایک نیا فورم بنا تھا پچھلی وزٹ میں جب وہ تشریف لائے تھے پاکستان, ایک جوائنٹ کمیشن جو کہ اوورسی کرے گا, کیونکہ اس کے اندر کوئی قریباً 13 کمیٹیز ہیں, مختلف جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں. تو وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ زوم ملے گا, اور وہ فارن منسٹر کا دونوں کا ہے, میرا اور ارکان صاحب کا. تو اس کا بھی ریویو کیا گیا. ہم نے بھی ہمیشہ وہ ہم ناردرن سائپرس کا جو ہے ٹرکش کا جو ہے کلیم, ہم بھی ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. دیٹ از اوور نیشنل پالیسی ریگارڈلیس کہ کون سی گورنمنٹ, پولیٹیکل پارٹی کون سی گورنمنٹ میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری ویری پازیٹیو وزٹ. اس کے بعد ہم تہران پہنچے. ایران کا وزٹ تھا, اگلے دن ہی ہم وہاں سے چل پڑے. اور وہاں بھی ان کے پریزیڈنٹ صاحب سے بہت ہی یعنی آئی ووڈ سے کہ افیکشنیٹ قسم کی میٹنگ, ان کے جو علاقائی امن سلامتی کے لیے جو ان کے فیلنگس تھیں, اور جو وہ ہمارے بھی وہی ہیں کہ جی اس خطے میں امن ہونا چاہیے, اس خطے میں ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس خطے میں ٹریڈ اور اپنا اکنامک کوآپریشن کو فروغ ملنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں 2 ایک فورمز بھی ہیں. ایک سارک ہے جس کو ہمارا ہمسایہ ملک چلنے نہیں دیتا اور وہ بالکل ڈس فنکشن ہوا ہے. دوسرا ECO ہے, اور ECO میں اوبیسلی جو ہے وہ ایران ہمارے ساتھ ہے, اور وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہے. آج کل تو ہمارے پاکستان کے ایک فارمر فارن سیکرٹری اسد صاحب, ڈاکٹر اسد از سیکرٹری جنرل دیئر. تو اس کا جو ECO کا اگلا جو سمٹ ہو رہا ہے, یعنی فارن منسٹر لیول نہیں, سمٹ یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ, وہ ہونے جا رہا ہے آذربائیجان میں. تو انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے, پارٹیسپیشن بھی کریں گے. تو ایران کے ساتھ بھی ان کی قیادت کے ساتھ بہت ہی اچھا ان کے ساتھ ہمارا تمام جو ڈسکشنز ہوئیں, اور جو شکریہ اور میوچل جو ہے کانفیڈنس اور دونوں طرف سے یعنی خیر سگالی وہ اوبیسلی وہاں تھی. اور ترکی کو بھی اور اسی طرح ایران کو بھی ہم نے کی چیزوں کو ایکسپلین کیا دوبارہ, اگر تاکہ کوئی گیپ ہو اس وقت تک. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس تمام جو ٹینشن یا کانفلکٹ کا جو پیریڈ تھا اس کے دوران ان کے وزیر خارجہ اسپیشلی پاکستان آئے تھے, اپنا سید عباس اراغچی, اور یہاں انہوں نے میٹنگز ہمارے ساتھ کی. پھر وہ واپس تہران گئے, وہاں سے پھر وہ انڈیا گئے. پھر انڈیا سے مجھے انہوں نے فون کیا اور کہا, کچھ باتیں کہیں, میں نے ان کو اس کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا جی میں دوبارہ جاؤں گا, لیکن وہ انڈیا نے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فیئر ٹریٹمنٹ نہیں کی. وہ اگلے دن پھر صبح وہ پھر وہاں سے چلے گئے. تو ان کے جو لوکل میڈیا تھا انہوں نے کافی میرا خیال ہے اس کو نیگیٹو وہاں پورٹرے کیا ان کے وزٹ کو. تو ان کا بھی ہم نے جو ان کا ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایک ایفرٹ کی, ایک ہمسایہ ملک, ایک برادر ملک ہونے کے ناطے ان کا بھی شکریہ ادا کیا. اور وہ دوبارہ ریٹریٹ ہوا کہ جی ہم جو ہے باہمی جو تجارت ہے وہ اس کا جو والیوم ہے وہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے, اور بہت انڈر اس وقت وہ ہے ایکچوئل نمبر انڈر بہت لیس دین پوٹینشیل ہے. تو اس کے لیے بھی کہ دوبارہ کوششیں کرنی چاہیے $10 ارب پہنچنے کی. اسی طرح ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ان کا ڈیلیگیشن تھا سب لوگ گئے, اور انہوں نے بھی اپنے اس خوشی کا اظہار کیا جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور وش کیا ترقی اور خوشحالی پاکستان کے لیے. اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے اپنا دعا بھی کی, اور ہم پاکستان نے ان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا. تو وہاں ٹیررزم کی بھی بات ہوئی کہ اس کے خلاف اسلام اجازت نہیں دیتا, وہاں زیرو ٹالرنس کی بلکہ بات ہوئی. تو دونوں ملکوں کی پالیسی کو ڈفرینٹ نہیں تھی,
لیڈرشپ میں، وہ چاہے ایرانی صدر ہوں یا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ہوں، دونوں ملاقاتیں بہت ہی بہترین تھیں۔ تیسرا مرحلہ ہمارا جو تھا وہ وہاں سے آذربائیجان کا تھا۔ آذربائیجان ہم پہنچے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب پاکستان کو اللہ نے یہ دی تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ان کی عوام ساری باہر نکل آئی، اور انہوں نے یعنی دل سے جسے کہتے ہیں ٹرکی میں اور آذربائیجان میں، تمام مسلمان ممالک میں یہ ہوا ہے، سعودی عربیہ میں، اپنا یو اے ای میں، قطر میں، کویت میں، بحرین، جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، اوبیسلی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ایک وہ جو تھی کہ جی نیوکلیئر تو ایک جیسی ہے لیکن کنونشنل میں ہیجمنی ہو چکی ہے، وہ اللہ نے وہ ختم کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی صرف کافی نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی تو ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا پلوامہ کے بعد اگر میں رائفل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا، تو رائفل تو تھے اور 4 گرا بھی لیے اپنے رائفل انہوں نے اس پروسیس میں، کیونکہ جو انیشیل فگر جو میری لاسٹ آپ سے بات ہوئی تھی وہ 5 جیٹ فائٹرز تھے اور 2 یو اے ویز تھے۔ جو فائنل کنفرمیشن جو ویریفیکیشن کے بعد ہوا وہ 6 جیٹ فائٹر کے تھے، جس میں 3 کی وجہ 4 رائفلز تھے اور 1 یو اے وی تھا، تو نمبر 7 وہی تھا، لیکن ایک ان کا اپنا معراج تھا اور ایک ان کا SU-30 رشین، یہ ان کے 6 فائٹرز جو گرے اور ایک یو اے وی گرا۔ تو آذربائیجان میں ہماری الحمدللہ اسی طرح میوچل ان کو شکریہ، اور تمام ان کو اپنا وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ دورے کی بھی دعوت دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے $2 بلین کی انویسٹمنٹ 2 بلین تک انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے مختلف جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں، مثلا ہمارا وائٹ آل پائپ لائن جو ہے اس کو، پھر ہماری گرین فیلڈ ریفائنری کو، پھر ہماری ان کے ازری گولڈ جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کی طرف، تو وہ انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا، بلکہ پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ جی وہ $2 بلین تک پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو انہوں نے عندیہ دیا، دے اسٹل اسٹینڈ بائی اینڈ دے ول ڈو دیٹ۔ اور اسی طرح PIA انہوں نے تو پرواز ان کی باکو کی ہے، ہاں PIA کی پرواز دونوں جانب جو شروع کی گئی ہے اس لاسٹ وزٹ کے بعد، اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جو ٹریفک اور ہمارے جو ٹورسٹ بھی انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں پچھلے 1 سال 1.5 سال میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ہمارے ہمسایہ ملک نے کہا کہ وہ ٹریول ایڈوائزری دی ٹرکی کے خلاف ان کے گڈس کا بائیکاٹ، تو وہ تو پاکستانی جو قوم اور عوام ہے وہ اس سے کہیں ڈبل انشاءاللہ وہ میک اپ کر دے گی۔ تو ان کے ساتھ بھی بہترین، اور ساتھ ان کا 28 مئی کو ان کا تھا انڈیپینڈنس ڈے، اور وہ انہوں نے جو ان کا کافی سالوں سے، کئی دہائیوں سے رادر آرمینیا کے ساتھ جو جنگ رہی ہے، اور اس میں ان کا لاچین ایک میجر ایریا ہے، وہ 20 کلومیٹر دور ہے آرمینیا سے، اور اس پہ وہاں انہوں نے ایک نئی ایئرپورٹ بنائی ہے، بڑا خوبصورت ہمارے ناردرن ایریا کی طرح وہ علاقہ تھا، اور ہم آپ کہہ لیں کہ ون آف دی فرسٹ فلائٹ ہم نے لینڈ کیا ہے ہم نے، اور ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے اس ایئرپورٹ کے اوپر بڑے خوبصورت انہوں نے ہوٹل وہاں بنایا، وہ ہم پہلے آکوپینٹ تھے اس ہوٹل میں بھی، تو وہ اپنی 28 مئی کو وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو ہم 27 مئی کو وہاں پہنچے، ہمارا بائی لیٹرل ہوا، لنچ ہوا ان کے ساتھ، اور اس میں کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی، کیونکہ ایشو وہاں ہونا ہے، ہم نے کچھ سجیسٹ کیا کہ 1-2 اور ممالک کو کنسیڈر کریں لانے کے لیے بیچ میں، انہوں نے اس کو ویلکم کیا، اور پھر میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان ممالک سے بات کر لیں، اگر وہ کہیں تو ہم اسپیشل انوائٹی ان کو ہم دعوت نامہ بھیج دیں گے۔ تو ان کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی میوچل رسپیکٹ اور میوچل ساورنٹی ایک سپورٹ، علاقائی امن، خود مختاری، ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر جو کوآپریشن ہے، وہ تمام چیزوں کی ان سے بھی بات چیت ہوئی، تو وہ بھی دورہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ۔ اور 28 مئی کو صبح صدر ترکی بھی پہنچ گئے، ہم 27 کو پہنچے تھے، اور ہماری وہ بائی لیٹرل میٹنگس اس دن ہونی تھی، 28 کو وہ بھی آ گئے۔ پھر انہوں نے وہ اس کی اپنی جو سیلیبریشن ہے اس میں جو مہمان خصوصی تھے
وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تھے اور ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے ایک بہت انڈیپینڈنس جیسے ہم مناتے ہیں بہت اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیے ہوتے لاچن میں. تو وہ بڑا الحمدللہ کامیاب دورہ میں اس کو کہوں گا تینوں ملکوں کا. وہاں سے 28 کی اب 29 جو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا تاجکستان کا. 29 کی صبح انہوں نے تاجکستان جانا تھا, پہنچنا تھا, اور بائی لیٹرل, اور پھر 30 کو وہاں جو گلیشیئر کی کانفرنس ہو رہی تھی تاجکستان کا انیشیٹو پہ, کافی ملک وہاں تھے, تو پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس میں چیف گیسٹ تھے, انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. تو میری کمٹمنٹ کئی مہینے پہلے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن کے لیے 29 اور 30 مئی جو ہے تھی وہ ہانگ کانگ میں تھی. جو وزیر خارجہ چائنا کے ہیں انہوں نے مجھے ریٹن انویٹیشن بھی بھیجی ہوئی تھی. ہم اس سارے کام میں پچھلے چند سال میں انوالو بھی رہے ہیں. اور انہوں نے یہ جب میں 19-20 کو گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وہ مس نہیں کرنا, آپ نے AIIB جو بنا تھا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک, وہ میں اس کو فائنانس منسٹر تھا 2013 سے 17 کے دوران. تو اس وقت اس بینک میں نے کافی کام کیا تھا, اور اس کا پاکستان کی طرف سے میں فاؤنڈر ممبر پاکستان کے بہاف پہ سگنیٹری ہوں. تو میرا خیال میں ایک اکیلا ہی ہوں جس نے دونوں ڈاکومنٹس پہ پاکستان کی طرف سے سائن کیا. تو انہوں نے میں اس لیے پھر میں 28 کی رات کو, وہ بہت لمبا سفر ہے آذربائیجان سے ہانگ کانگ پہنچنا, کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے, تو میں وہاں سے پھر 28 کو لیٹ نائٹ ادھر موو کر گیا, اور میں 29 کو قریباً لیٹ آفٹرنون میں وہاں پہنچا. اور پرائم منسٹر صاحب 29 کی صبح تاجکستان تو قریب وہاں 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو وہ وہاں پہنچ گئے. ان کی جو تاجکستان کا دورہ تھا, جو مجھے ساری تفصیل فارن آفس سے ملی, اور جو ہماری اپنی ٹیم ساتھ ہوتی ہے, چیف آف پروٹوکول اور ہمارے امبیسڈر وہاں, تو وہ بھی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ پازیٹیو وزٹ الحمدللہ پرائم منسٹر نے پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے عوام کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کیا ان کی. اور جو انہوں نے کرغزستان کے ساتھ ان کا جو بارڈر ڈسپیوٹ چل رہی تھی جو انہوں نے ریزالو کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو وہاں اس پہ کمپلیمنٹ کیا اور ان کو سراہا اور اپریشیٹ کیا کہ اسی طرح تھرو ڈائلاگ جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے, بجائے ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ تھرو کانفلکٹ ہو. تو وہ ان کی میٹنگ الحمدللہ بہت اچھی ہوئی. کاسا 1000 کا بھی وہاں ذکر ہوا. تاجکستان سے پاکستان کے ساتھ جو روابط ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ریلوے اور روڈ کی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے کافی انٹرسٹ شو کیا. میں آپ کو غالباً پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے, کیونکہ جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے کافی کام کیا تھا ٹرانس افغان ریلوے کے لیے. ازبکستان ایک طرف ریلوے کا یعنی ان کا ہے سیٹ اپ سارا, دوسری طرف پاکستان کے ان بٹوین اگر افغانستان ہو جائے تو پاکستان ٹو اینڈ فرام سینٹرل ایشین اسٹیٹس تمام کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ کی گڈز, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی امپورٹ, ہر چیز جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے 624 کلومیٹر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. فائنانس منسٹری میں اس کو لیڈ کیا تھا, ریلوے منسٹری اس میں شامل تھی. اس وقت ریلوے سیکٹری آج بھی وہی ہیں اپنا مظہر صاحب. تو ہم نے ان کے ریلوے منسٹر بھی آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, ہم ٹاکنگ 2023. تو وہ اسی پروجیکٹ کو پھر جب چین میں جب میری ٹرائی لیٹرل ہوئی تو میں نے وینگی صاحب کو بائی لیٹرل میں بھی کہا کہ آپ اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کریں, سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں ٹو افغانستان, اور اس پروجیکٹ کو آپ کنسیڈر کریں فائنانس کرنا انڈر سی پیک کور. تو انہوں نے اس کو مثبت جواب مجھے دیا کہ ہم بالکل اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, آپ اس کی فیزیبلٹی شروع کروائیں. تو اس کا جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے بائی دی وے وہ ہماری طرف سے تیار ہے. میں ٹینٹیٹیولی خیال تھا کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہم یہ شاید تاجکستان میں سائن ہو, ازبکستان میں سائن ہو, لیکن وہ کچھ افغانستان کی سائڈ سے اس پہ وہ اپنے انٹرنل ابھی کچھ چیزیں سورٹ آؤٹ کر رہے ہیں, جو پروسیس ہوتا ہے. ہم نے تو جب وائل ٹریولنگ آئی واز چیزنگ مائی منسٹری, تو ہم نے کیبنٹ اپروول تک جو ہے اس کا ہو چکا ہے اس فریم ورک ایگریمنٹ کا. تو اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا نے سی پیک کو ہماری ریکویسٹ پہ ایکسٹینڈ کرنا, ایک تو ہمارا اپنا ہے ایکسٹینڈیڈ پروگرام
CPEC 2 एक्सटेंडेड प्रोग्राम, उसमें कराकोरम हाईवे है, उसमें ML1 है, कराची हैदराबाद अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे। लेकिन उन्होंने इसको ट्रायलैटरल के तौर पे वहाँ एक्सटेंड करने का भी ट्रायलैटरल मीटिंग में 20 मई को हमसे मेरे साथ एग्री किया, मुत्तकी साहब भी थे। तो क्योंकि वो मेजर प्रॉब्लम होगी उसको फाइनेंसिंग ढूंढनी, वो जो प्रोजेक्ट है, तो वो उन्होंने किया। दूसरा हमने किया, मुझे याद है जब 15-16 में मेरी जो वहाँ GMC हुई थी, तो मैं उसका इफ्तिताह करके आया था तुरखम जलालाबाद रोड का, जो FW ने बनानी थी और बनाई है, थोड़ा सा हिस्सा उसका रहता है। तो हमने कहा कि पेशावर काबल हाईवे अगर आप इसको CPEC एक्सटेंशन में अगर ले लें तो दैट विल बी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो वो भी उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो बेसिकली ताजिकिस्तान का ये इंटरेस्ट था, लेकिन वो अगर उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रेलवे ये कनेक्टिविटी होती है वाया खरलाची, क्योंकि 2-3 रूट और भी अंडर कंसिडरेशन थे, उसके हम फ्रैंकली इतने हक में नहीं थे। हरात के ज़रिए वो फिर ईरान वगैरह का था, तो हमने तो ज़ाहिर है कि अपने मुल्क के लिए करना था, तो हमारी पूरी एफर्ट जो थी वो तो वही फाइनलाइज हुई है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी उसी का है कि ये कनेक्टिविटी उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की जो है वाया खरलाची होगी। सो दैट मीन्स इट विल नॉट बी थ्रू एनी अदर रूट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब 29 को पहुंच के तो वो जो हमारा मेन इवेंट था, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन है, ये चाइना का मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में AIIB को खड़ा किया था अपना 15-16 में, उसी तरह वो, और उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। ये जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन है, ये वर्चुअली आप कहें कि जो ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ICSID, ये वर्चुअली उसके पैरेलल आप समझ लें, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल है। इस वहाँ प्रोसिक्यूशन होती है, आप पूरा मुकदमे लड़ते हैं। यहाँ जो एशिया की जो एक कल्चर है कि अफाम तफहीम से जरगा सिस्टम कह लें या वो इसका पंचायत कह लें, ये इसमें वो रूह है कि जी डायलॉग के ज़रिए आप मसाइल को हल करें। और मैं समझता हूँ कि उनको ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए चाइना को कि उन्होंने बड़ी यानी अक्लमंदी से इसका जो हेड क्वार्टर है वो उन्होंने हांगकांग चुना है, क्योंकि हांगकांग फाइनेंशियल सेंटर बन चुका है दुनिया का कई दहाइयों से। और हांगकांग जो है वो एक कमर्शियल सेंटर बहुत बड़ा है दुनिया में, तो उन्होंने इसका हेड क्वार्टर जो है वो हांगकांग में बनाया है। तो उसके फिर को होस्ट जो थे इस तमाम इवेंट के, वो वज़ीर ख़ारजा चीन थे, क्योंकि उनकी टेरिटरी है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी ये यूनिट है, और उसका वो चीफ एग्जेक्टिव लगाता है चाइनीज़ अथॉरिटीज़, जो इस वक्त जॉन ली हैं। तो वो दोनों को होस्ट थे, वज़ीर ख़ारजा चीन, और ऑब्वियसली जहाँ हो रहा है वो उनको असिस्ट कर रहे थे। तो हमारा शुरू में तो ख्याल था कि ये 2021 से ये एफर्ट शुरू है। बाय द वे, ये जो IOMED इसका जो एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन, उन्होंने जो रखा है IOMED, तो इसको उन्होंने हमारा ख्याल था कि ये कोई जो नंबर है वो शायद वो 20s में था, 25 या 26 थे AIIB जब हुआ था। इस पे जो नंबर है वो बढ़ गया है, उससे करीबन 33 ममालिक ने 30 मई को दस्तखत किए हैं, और 80 ममालिक से 85 ममालिक से 400 जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, 85 कंट्रीज़ ने अटेंड किया। 33 ममालिक वो हैं जो उस दिन उन्होंने साइन किया एज फाउंडर मेंबर, जो 2021 के बाद इससे अटैच हैं इस पूरे प्रोसेस में। और इसमें एशियन कंट्रीज़ भी थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी थी, लैटिन अमेरिका भी था, यूरोप भी था, और इसके अलावा 20 बैनुल अक़वामी इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, इस तरह के अदारे जो हैं उनकी नुमाइंदगी भी थी उस। तो इट वाज ए ग्रेट इवेंट जो उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी किए। बट मैं जब से यहाँ हूँ या PDM गवर्नमेंट में, आई वाज इन्वॉल्व विद देम ऑन दिस प्रोजेक्ट।
تو AIIB میں بھی الحمدللہ ہم نے کافی پرویکٹیولی ان کو اسسٹ کیا تھا، تو وہ بہت خوش تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو آنر بھی دی کہ جب سائننگ ہو گئی اور پھر وہ اسپیچز شروع ہوئیں تو وینگ ہی چونکہ ہوسٹ تھے تو اس کے بعد پہلی اسپیچ میں مجھ سے کروائی، اس کے بعد پھر جو 32 ممالک تھے ان کی پھر انہوں نے الفابیٹ کے ذریعے ان کی رکھی ہوئی تھی باری، تو وہ بہت اچھا ایونٹ ہوا۔ ایونٹ کے بعد ظاہر ہے کہ 1.5 دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چند گھنٹوں کا ایونٹ تھا، یعنی شروع ہوا، پھر وہ اس کی پوری پروسیس ہوئی، پھر سائننگ ہوئی، پھر تقریریں ہوئیں، وہ جو مکمل ہوا اس کے بعد میں نے کہا تھا میں نے آپ سے بائی لیٹرل کرنی، تو بائی لیٹرل جو ہماری اپنا ہوئی وہ غالباً 5-6 ملکوں کے ساتھ انہوں نے بائی لیٹرل، یہ اتنا ہی رکھ سکتے تھے، انہوں نے بھی واپس جانا تھا نیکسٹ ڈے، میں نے 30 کو ہی پلان کیا تھا کہ رات 12-1 بجے کوئی فلائٹ ہو تو میں نکل آؤں، تو وہ جو بائی لیٹرل تھی وہ بھی ریٹریٹ کیا ہم نے، اس میں کافی چیزیں بڑی اچھی، ایک تو انہوں نے ٹرائل لیٹرل میں ہمیں کہا تھا کہ ہم نے افغانستان کو ریکگنائز کر لیا ہے اور پاکستان کنسیڈر کرے کہ اگر آپ بھی اپنا ایلیویٹ کر سکیں، کئی ممالک کر چکے ہیں، تو وہ ہم نے 30 تاریخ کو جب میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں نے ان کو کہا کہ میں جو پچھلے یعنی 20 کے بعد آج 30 کو 10 دن کا گیپ ہے، تو وہ پورا پروسیس مکمل کر لیا ہم نے بھی، جو انٹرنل ہمارا پروسیس ہے، اپروولز ہیں، سب کو ایگری کروانا، اور جو بھی جیسے انٹرنل آپ کو پتہ ہے لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کر کے تو ان کو بتایا، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ آپ نے، مطلب ہے کہ انہوں نے تو ایک قسم مشورہ دیا تھا، تو ہم نے وہ الحمدللہ ہمارے آلریڈی انڈر کنسیڈریشن تھا بائی دی وے کہ ہم اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم وہ کر لیں، تو وہ انہوں نے اس کی بڑی بہت شکریہ ادا کیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ PCO اٹینڈ کریں، میں نے صدر اپنا آذربائیجان سے میں نے سجیسٹ کیا ہے، تو دے آر ویری ہیپی ٹو انوائٹ، اگر آپ چین اپنا نمائندگی بھیجے، تو انہیں اس کا بھی بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ وی گریٹفل کہ آپ نے ہماری یہ سوچ رکھی ہے۔ پھر ہمارا جو 22 جولائی کا مہینہ پاکستان کو صدارت ملے گی انشاءاللہ UN سیکورٹی کونسل میں، تو جو بھی ملک کو ملتی ہے وہ ایک منسٹیریل ایک سبجیکٹ یا تھیم لے کے آتا ہے، اور اس کے اوپر پھر اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کی آؤٹ کم جو بھی ہوتی ہے وہ رپورٹ بنتی ہے۔ تو جب ہم جوائن کیا تھا 1 جنوری کو، اس وقت میرا خیال تھا کہ ملٹی لیٹرلزم جو ہوا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی ہمیں، جب ہماری باری آئے گی تو ہم کریں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے، فورن سیکرٹری سے، کور ٹیم سے میں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا تھا کہ ہم یہ کوئی سبجیکٹ چنیں گے یا پیس کیپنگ چنیں گے، تو وہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو فروری میں جب وینگی صاحب نے بہت انسسٹ کیا کہ میں ان کی صدارت ہے وہ آ رہے ہیں، تو میں ان پرسن ان کی صدارت میں UN سیکورٹی کونسل اٹینڈ کروں، اور بڑا اچھا ٹاپک سنا جو ہم نے سوچا ہوا تھا، ملٹی لیٹرلزم، ریفارمز اینڈ گورننس، تو وہ پھر ایگزاسٹ ہو گیا، وہ بڑا اچھا تھا۔ میں اپنا فروری کے مہینے میں نے وہ اٹینڈ کی تھی اور وہ بڑے مشکور تھے۔ اب ہم نے بھی ان کو دعوت دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے شاید ابھی یہ پبلک نہیں کیا، تو ہم نے اب جو، کیونکہ پیس کیپنگ کا پھر ڈنمارک نے لے لیا، اگلے ان کی جب باری آئی تو وہ بھی ہم سے نکل گیا۔ اب ہم کر رہے ہیں پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس، یہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا، تھیم جولائی کے لیے، پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی تھرو ملٹی لیٹرلزم اینڈ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس۔ یہ جو اس وقت جو ماحول ہے، جو کانفلکٹ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ انسٹیڈ آف کانفلکٹ، اور پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، اور IO میڈیشن، یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ ہمارا ٹاپک، ہی واز ویری ہیپی کہ جی آپ نے بڑا زبردست ٹاپک چنا ہے، یہ تو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی تھرو ملٹی لیٹرلزم اینڈ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس۔ تو بجائے مار کٹائی کے، کنیٹک ایکشنز کے، ڈائلاگ کریں، بیٹھیں، معاملات کو حل کریں، اور IO میڈ جو ہے وہ اب یہ فیسلٹی دے گا، اور یہاں وہ وکیلوں کا کرنا اور ایک دوسرے کی پروسیکیوشن وہ نہیں ہے 61 کی طرح، یہاں
وہ پنچایت سسٹم جو ابھی صالح ظفر صاحب نے لفظ یوز کیا کہ انٹر گورنمنٹل کوشش کی جی کس طرح ایک دوسرے سے ان کو جو میں ہے، تو اس میں ہم اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کریں گے. تو جو 3-4 ٹاپک ہم سوچ رہے تھے ہم نے فائنل کر لیا اور ان کو میں نے دعوت دی، وہ بڑے مشکور تھے اور انشاءاللہ چائنا اس میں آبویسلی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا. اور ہم نے باقی بھی جو بائی دی وے جو ممالک ہیں، کل ہی میں واپس آیا تو ہم نے باقی جو کنٹریز ہیں، ٹوٹل آپ کو پتہ ہی ہے کہ P5 ہے اور E10 ہے، جو پرماننٹ 5 ممبر ہیں اور الیکٹڈ 10 ہیں نان پرماننٹ. تو ہمارا نکال کے 14 کے 14 کو ان کو دیا تھا، باقی 13 کو رات ہم نے ڈسپیچ کر دی ہیں جولائی کی انویٹیشنز. تو بہت ہی ان سے پازیٹیو وہ میٹنگ جو تھی ہماری بائی لیٹرل ہوئی اور انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا. اور اس دن کی جو 30 تاریخ کی مین خبر تھی وہ افغانستان میں امبیسڈر لیول کی جو تھی وہ اپ گریڈیشن تھی ڈپلومیٹک. تو اس کو دنیا میں بھی آپ نے دیکھا بہت سراہا گیا ہے اور کافی زیادہ اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. 19 اپریل کو آپ کو یاد ہے ایک دن کا میرا دورہ تھا اور وہ میری پھر وہاں سے متقی صاحب سے بات بھی ہوئی وہاں سے فون پہ اور ان کو بھی میں نے اطلاع کی. ابھی انہوں نے بھی فوری پھر اپنا انہوں نے بھی کر دیا مجھے، انہوں نے بھی فارمل جو نوٹ اور ویل ہے وہ کاپی شیئر کی، میں نے ان کو اپنی پہلے بھیجی. تو اسی طرح چیزیں آگے لے کے جانے والا بات ہے کہ جی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ہے، ہم دہائیوں سے صدیوں سے کٹھے ہیں اور جو چند سالوں سے ہم روٹھے ہوئے تھے تو اس کو اس طرف پیش رفت جو ہے ہماری طرف سنسیریٹی کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں پاکستان کے لیے بہت اچھا اس میں پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. پھر مجھے وہاں جو ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو کہ کو ہوسٹ تھے، تو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں انوائٹ کیا کہ آپ میرا آفس وزٹ کریں. تو میری جو ٹیم تھی وہاں ہمارے جو کونسل جنرل ہیں ہانگ کانگ میں ہمارے اور جو ہمارے امبیسڈر ہیں بیجنگ میں خلیل ہاشمی صاحب، وہ ہمارے ساتھی میرے ساتھ پھر چیف ایگزیکٹو ہانگ کانگ وزٹ کیا اور ان کے ساتھ بھی ہماری بہت ہی اچھی ڈسکشنز ہوئیں. میں نے ان کو کہا کہ جی ہمارے اپنا جو انہوں نے ایک پاکستان کلب بھی بنایا ہوا ہے کافی مدت پہلے بڑے پرائم جگہ پہ پاکستانی کمیونٹی کو، اٹس ناٹ پولیٹیکلی اورینٹیڈ. اور وہاں چونکہ ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ بزنس میں، بینکنگ سیکٹر میں، کمرشل اداروں میں ہیں، تو وہ ایسوسیشن کافی وہاں افیکٹو اور پاپولر ہے. تو میں ان کو وزٹ کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کے درمیان پاکستان کے براہ راست فلائٹ ہونی چاہیے. میں کہا آپ بھی سوچیں، ہم بھی، ہماری ابھی PIA تو انڈر پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے. تو لیکن انہوں نے بہت ہی پازیٹیوٹی کا اپنے دونوں طرف دو طرفہ تعلقہ بڑھانے کا خواہش ظاہر کی اور کہا، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ پاکستان وزٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل وزٹ کروں گا. میں نے فارمل بھی آ کے ان کو انویٹیشن میں نے بھجوائی ہوئی تھی پہلے بھی، تو اس کو میں نے ریکنفرم کیا اپنے امبیسڈر صاحب سے کہ وہ کہا کہ بالکل وہ ڈلیور کر چکے ہیں وہ انویٹیشن. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ جی میں اسی سال کوشش کروں گا کہ میں پاکستان وزٹ کروں اور واقعی ہم دونوں ممالک جو ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ویسے بھی اب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کی جو امپورٹنس ہے مزید بڑھ گئی ہے. تو یہ تمام جو تھا کیا لیں کہ یہ پروسیس، اس میں مین مقصد یہ تھا کہ چائنا کی چونکہ انویٹیشن تھی اور ادارہ بہت امپورٹنٹ بننا چاہتا تھا، ہم فاؤنڈر ممبر تھے، تو اس کو اٹینڈ کیا اور اس کی ایز فاؤنڈر ممبر دستخط کیے اور باقی پھر بائی لیٹرل بھی ہوئی جیسے میں نے آپ کو کیا. تو یہ پوری تھوڑی سی رام کہانی ہے جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں اور آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. ہی ول کنڈکٹ. خاص طور پہ ہمارے جو نیبرہڈ کے اندر سینٹرل ایشیا میں عربی چائنا کے ساتھ. لیکن ایک چیز جو آپ نے شاید ذکر نہیں کی، اس کی جو ٹرمپ کی ٹویٹ تھی، اس میں جو ٹریڈ کے اوپر بات اس نے کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریجن کے اندر پراسپیرٹی ہو.
उसके हवाले से हमारे पास कुछ ठोस हमने कोई मंसूबा बनाया है, इसको सीरियसली लिया आपने क्या बस जस्ट नहीं जी, बहुत सीरियसली लिया हुआ है और बहुत काम हो रहा है, हो चुका है और कई जूम मीटिंग्स हो चुकी हैं, रिटर्न प्रपोजल्स जो है वो भी तैयार हैं और एज ऑफ येस्टरडे हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी जो फॉर अदर रीज़न एक और मामले में पेरिस में थे, वो वहाँ से उनकी USTR ऑफिस के साथ कल जो गुजर गया मीटिंग, जूम मीटिंग ड्यू थी। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो वो किया है उसकी बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने देखा कि हम कई माइलस्टोन तय कर चुके हैं उस नेगोशिएशन के, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल और डीप डाउन वो आइटम वाइज जाते हैं, तो वो उनका जो इंडिकेशन थी वो सही है। ये वर्चुअल आज मेरी मीटिंग हो रही है, उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी डेलीगेशन और हम दोनों इस पे मिलेंगे, लेकिन बैकग्राउंड काम सारा ऑलमोस्ट मुकम्मल है और कल उनकी मीटिंग की अभी मुझे नहीं मिली फीडबैक कि कैसी हुई है, लेकिन वी आर ऑन ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जो सिंतास मुआहदा है उस पर हमने जो इंटरनेशनल दुनिया को ब्रीफिंग्स दी वो है, ये जो लिटिगेशन का ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शन, उस पर कितने हद तक काम किया गया है। क्या आपका दूसरा जो आपने ब्रीफ किया उम्मत मुस्लिमा का, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की, अज़रबैजान और दीगर ममालिक के दौरे किए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के 3 बुनियादी जो मुल्क है, 3 बड़े एलिमेंट्स सऊदी अरब, UAE और कतर, वो अभी तक उस पर कोई हमारी पेशरफ या कोई चीज़ सामने नहीं, न कोई दौरा, न कोई ब्रीफिंग, तो क्या वहाँ से उस तरह का वेलकमिंग नहीं है या कोई दीगर मसाइल? थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक़ है, ये 24 अप्रैल जब उन्होंने 23 की रात को अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जब इंडिया ने मीटिंग करने के बाद जो एक्शंस लिए थे 4 डिप्लोमेटिक थे, आई डोंट हैव टू रिपीट, 5वें इंडस वाटर ट्रीटी को दे अनाउंस किया, उसको हेल्ड इन अबेंस कर रहे हैं और 24 अप्रैल को ख़त भी हमें भेजा, तो उसका हमने भरपूर जवाब दिया हुआ था। ये कोई 2.5-3 साल से ये इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं इंडियंस हमारे साथ कि जी ये मुआहदा जो है नीड्स रिव्यू, नीड्स री विजिट, नीड्स री नेगोशिएशंस, तो इस तरह की उनकी यानी कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है, जो आती है उसका जवाब भी जाता है। और लास्ट जो उनका लेटर था इस सब्जेक्ट पे वो 8 अप्रैल को था और वो 8 मई तक 30 दिन में उसका जवाब जाना था। तो जब ये सारा मामला हुआ 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो ये एक डिबेट थी हमारे यहाँ कि 8 मई को जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। तो ऑब्वियसली डिवाइडेड ओपिनियन होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी विच में मैं इंक्लूड था कि नहीं, हमें जवाब देना चाहिए। ये इशू तो हल होनी है और सीज़ फायर हो जाएगी। 8 मई को काफ़ी टेंशन थी, अगर आपको याद हो ना, 10 मई को ये फाइनली ग्राउंड टू ग्राउंड पर जो कुछ हुआ, तो हमने जवाब दिया 8 मई को और हमने जो कमिश्नर वाटर उसको नॉमिनेट किया कि आप आइंदा इससे कॉरस्पॉन्ड करें, क्योंकि ट्रीटी ना ख़त्म हो सकती है ना अमेंड हो सकती है इंटरनेशनल लॉ के तहत। आपने जो फरमाया कि लिटिगेशन की कोई तैयारी, तो लिटिगेशन ये कोई वो जो है ना जी, वो थोड़ा मिसपरसेप्शन है कि शायद आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं। हम तो मानते नहीं कि ट्रीटी ख़त्म हुई है और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमने 24 अप्रैल को सुबह जब ये 23 की रात को इन्होंने किया था, जो NSC हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, हमने उसका अलामिया पढ़े, तो उसमें हमने कैटेगोरिक जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नीचे बैठ के जो उन्होंने फैसले किए और जो अलामिया जारी किया, उसमें है कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर and it is illegal, unlawful, against the international law and the you know the precedents which govern the treaties, international treaties. तो हमारा उसमें कोई नहीं है। अब आपका जो दूसरा सवाल है, बिल्कुल इन ममालिक ने, मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर होगा कि अगर ये सोचा जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। सऊदी अरेबिया ने अपनी एफर्ट्स की, प्रिंस फैसल में थ्रू आउट राब्ते में रहे। 10 मई को जब मुझे पहली कॉल सुबह 8 बजे सेक्रेटरी रूबियो की आई और वो उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ रेडी टू स्टॉप, और वो
اپنا انہوں نے چیف آرمی اسٹاف سے بھی میرے سے پہلے بات کی, اور آبویسلی وہ جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے ان کی ہوتی ہے کہ ان سے بھی یعنی کنفرمیشن ضروری ہے. تو میرے ساتھ جو انہوں نے بات کی تو میں نے کہا کہ وی نیور اسٹارٹڈ دا وار, اینڈ اف دے آر ریڈی اینڈ یو میک شیور دیٹ دے مین اٹ, وی ول بی ویری ہیپی ٹو ریسیو اینڈ اسٹاپ دا وار ہیئر. تو اس کے ود ان 45 منٹس پرنس فیصل کا فون آیا, ہو از دی فارن منسٹر سعودی عربیہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی اور سیکرٹری روبیو کی بات ہوئی ہے, ایم آئی الاؤڈ کہ آئی کین آلسو ٹاک ٹو مسٹر جے شنکر اینڈ ری کنفرم کہ پاکستان از ولنگ, ان کی خواہش پہ اگر وہ بند کرنا چاہتے ہو ہم بھی تیار ہیں. تو میں نے کہا گو ہیڈ بردر. تو یہ کے ایس اے نے اپنا بھرپور رول ادا کیا ہے. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو 9 مئی کی رات کو ان کے منسٹر آف اسٹیٹ الجبیل, ان کا نام اگر یہ وہ ہی وزٹڈ انڈیا اینڈ ہی کیم ٹو پاکستان, اور 9 کی رات کو انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, چیف صاحب بھی تھے, فیلڈ مارشل صاحب, اور کچھ ان کے اپنا جو سفیر اور ہمارے کچھ اور ساتھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں کوشش ہے کہ آپ دونوں اب جو ہو گیا بس ادھر رک جائیں, تو آپ کتنی ہمیں دیر دیتے ہیں کہ جی ہم آگے یعنی آپ کچھ نہ کریں. مطلب انڈیا تو کر رہا تھا, ساتھ سے انڈیا لگا ہوا تھا, میزائل پھینکے جو قریباً 100 کلومیٹر کے اندر انگیج کر کے ڈسٹرائے کیا گیا پاکستان کی حدود میں. 2 یا 3 نمبر کی کنفیوژن ہے, کلیئر نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک خود پھینکے امرتسر میں ٹو پرووک 6 اگینسٹ پاکستان. ہم نے جب ویزے کینسل کیے تو ان کے نہیں کیے تھے, وہ جو آئے ہوئے تھے ان کے یہاں اپنے زیارات کے لیے, دے ور ناٹ سینڈ بیک. تو وہ میرا خیال ہے شرارت تھی. پھر جو ڈرون بھیجے تو 9 تاریخ کو تو ہم نے اپنا میک اپ مائنڈ کر لیا تھا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. ہواؤں میں سیٹل ہو گیا ہے, اب زمین ٹو زمین سیٹل ہونا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کتنا ٹائم ہے, ہمیں کوئی 2 دن 3 دن ہم دیں گے. تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو گھنٹے ہی ہیں, آپ شاید بیفور یو ریچ ریاض تو شاید وہ اس کے بعد ٹائم نہ ہو. تو جب وہ چلے گئے, ہی لیفٹ اراؤنڈ 9:30 آفٹر دی ڈنر وی فلیو بیک. تو ہماری اپنی میٹنگ تھی, دونوں سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ, اور اس میٹنگ میں طے ہو گیا کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے میزائل اور ڈرون پورے پاکستان میں, وہ اب اٹس ناٹ ٹالریبل, اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر انڈیا نے آج کچھ اور حرکت کر دی تو پھر تو بالکل جواب دینا پڑے گا. ایک ایکشن پلان واز پریپیئرڈ اینڈ آتھورائزڈ دیٹ ہم 1:30 بجے رات فارغ ہوئے آلموسٹ, اور جب فارغ ہوئے ہیں تو 2:30 بجے انڈیا نے پھر بیوقوفی کر دی. ہمارا پلان تھا فجر کی ذرا اذان ہو جائے تو اس کے بعد اپنا کام دکھائیں گے, اور انہوں نے پھر اپنا نور خان پہ اور شور کوٹ اور 2 ایئرپورٹس پہ گڑبڑ کر دی. تو وہ پھر وہ جو تھا, تو اس لیے کمنگ بیک ٹو مین کویشچن, کے ایس اے نے اپنا جو بھائیوں کی طرح جو ان کا کردار ہے انہوں نے ادا کیا. یو اے نے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی, شٹل سروس, انہوں نے پاکستان بھی آئے, وہ انڈیا بھی گئے, اور انہوں نے اپنی کوشش کی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو فائنل جو رول ادا کیا وہ میں سمجھتا ہوں جو کلوز ہوا وہ پہلا سیکرٹری روبیو تھے, لیکن ان کو اب انڈر ایسٹیمیٹ یا انڈر ایکنالج نہیں کر سکتے, ان کا بھی اتنا ہی رول تھا. اسی طرح قطر نے بھی اپنا بھرپور جو تھا وہ کیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے, ابھی پتہ نہیں قطر ریزر جاری ہوا کہ نہیں, آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہم کل کے ایس سے کوئی 24 گھنٹے کے لیے وزٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جائیں گے کل, اور میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جاؤں گا. تو کل ہم ان کا بھی جو سپورٹ ہے, جو ان کی سولیڈیرٹی ہے, وہ ہم ان کا کل جا کے شکریہ ادا کریں گے. لیکن اس کے تھرو آؤٹ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, پرنس فیصل خاص کر وزیر خارجہ جو. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں. میرا نام اعجاز سنگھ ہے, جیو ٹیم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ آپ کی پرسنل اسیسمنٹ, آپ انٹرنیشنل لیڈرس کے ساتھ بھی ملے ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان سے بھی فیڈ آپ کے پاس آتی ہے. آپ کی ذاتی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا بھارت دوبارہ اٹیک کرے گا یا نہیں, نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا پروسیس ہوا ہندوستان اور پاکستان کا, ڈیفیوز بھی ہوا, ہم نے دیکھا, اور ظاہر ہے آپ اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے ایز فارن منسٹر, اور ابھی تک آپ کی انگیجمنٹ ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کلوزلی آپ ان ٹچ ہیں برٹش فارن سیکرٹری کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تھی.
पूरी दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत दोबारा रिज्यूम करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, तो वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? क्या हम एक्सपेक्ट करें? प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि दोनों मुल्कों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो मिलेंगे सऊदी अरेबिया में या लंदन में या समवेयर एल्स, तो उसका बातचीत का जो अभी स्टेटस है वो नहीं। देखिए एजाज सईद साहब, मेरा ख्याल है कि टू द बेस्ट ऑफ माय एनालिसिस इस वक्त जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप देख रहे हैं कि सीज़ फायर इज़ होल्डिंग, और जो टाइम लाइन के साथ गोल पोस्ट तय हुए थे कि जी 3 दिन में यहाँ से यहाँ वापस दोनों साइड जाएंगी, फिर अगले 3-4 दिन में कहाँ जाएंगी, फिर तो जो पूरे का पूरा जो है वो इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है। सो दैट शोज़ दी सिंसियरिटी ऑफ पर्पस कह लें या सीरियसनेस कह लें या उनकी सोच कह लें कि मिलिट्री टू मिलिट्री वी हैव, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, लेकिन जो पोलिटिकल रेटोरिक है दैट इज़ स्टिल ऑन। उसके इंटरनल वजूहात भी हो सकते हैं। उनके वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि ये तो सस्पेंड की है, सो सीज़ फायर जो है इससे सस्पेंशन ऑफ किनेटिक या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है। उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया कि जी ये तो ट्रेलर था, अभी पूरा होना है। तो आई विश के सेंस प्रिवेल्स। इंसिडेंटली मैं एक और जो एक्टिवली यानी मोर देन वन, बाकी तो सारे कैपिटल से मेरी 2-3 दिन बात हुई है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते रहे उसमें यूके भी है, डेविड लेमी, और आपने देखा वो विज़िट भी करके गए हैं, और पता नहीं अब मुझे बताना चाहिए कि नहीं, आई थिंक अगले चंद दिन आप उनको इंडिया में देखेंगे। आई हैव टॉक टू हिम रिसेंटली, तो वो वहाँ जाएंगे, मुझे बता के गए थे। अभी फिर मेरी बात हुई चाइना से निकलने के बाद कि जी कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो मैंने उनको भी ये कहा कि आप सबको हमें ना समझाएं, हम पीस के पीस लवर्स एंड वी आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमी। जो 24वीं मईशत 47वीं पे 2018-22 के दौरान तो तबाही हो गई है, उसको ठीक कर रहे हैं और उसको वापस लेके दोबारा उस तरफ लेके जाना है। 40वीं में तो पहुँच गई है 47 से। तो बात यह है कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिकल रेटोरिक है उनका। खुदा न खास तो उस पॉलिटिकल रेटोरिक में अगर कोई इंसैनिटी आ गई और कोई हुआ तो फिर रेस्ट एश्योर के फिर देखें, जब कौमों में ऐसे अल्लाह न करे कि दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो, फिर वो आप दूसरी चीज़ें नहीं देखते। द डिग्निटी, द सॉवरेनिटी, द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कम्स एट द टॉप, देन यू डोंट सी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होंगे, सो दैट कैन लीड टू एनीवेयर। सो वर्ल्ड इज़ ऑल्सो कॉन्शियस। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने हमें अप्रोच किया, यूएस है सबसे पहले, सऊदी दूसरे हैं, वो भी कॉन्शियस हैं। तो आई थिंक के चांसेस ऑफ अनदर राउंड सीम्स रिमोट। आई कांट से 100% कि जी मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे कोई इल्हाम तो नहीं है, पर मैं तो दुनियावी तौर पे जो देख रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। जो दूसरा आपने सवाल फरमाया ए डायलॉग, क्योंकि जब शुरू में बात की, जो मार्को रूबियो से बात हुई, जो डेविड लेमी से बात हुई कि ही ऑल्सो रीच्ड आउट प्रिंस फैसल, हालांकि इंग्लैंड 4 घंटे पीछे था और वो वहाँ काफ़ी अर्ली था, तो करीबन 10 बजे करीब उनकी भी कॉल मुझे आ गई थी, डेविड लेमी आफ्टर प्रिंस फैसल जो फॉरेन मिनिस्टर यूके से हैं। तो वो 9 उनकी थी, 8:15 बजे सेक्रेटरी रूबियो की थी। तो उन्होंने भी जो मुझे कहा कि जी आगे नाउ वी विल एग्री फॉर अ न्यूट्रल वेन्यू फॉर द डायलॉग। ये फाइन, अब न्यूट्रल वेन्यू बताएंगे, दुनिया इतनी बड़ी है, वो 200 के करीब ममालिक में कोई तो न्यूट्रल वेन्यू दोनों को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बोथ हैव टू एक्सेप्ट टू द न्यूट्रल वैल्यू। तो हमारे लिए कोई उसमें मसला नहीं है, हमारी से ना कोई डिले है जब, और उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। और डायलॉग करेंगे, ये जो उनका कहना है कि जी हम सिर्फ टेरर पे डायलॉग करेंगे, जो जयशंकर साहब ने कहा है, दैट इज़ नॉट ऑन। हम टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। एक है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो हमारे नज़दीक, हमारे पास काफ़ी शवाहिद हैं कि वहाँ की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। एक है कि कोई अगर इक्का दुक्का को खुद कोई लोग, अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स या जैसे जेन्युइन मूवमेंट है 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस तरह की तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात यह है कि काउंटर टेररिज्म में बात हो सकती है, क्योंकि इसको भी इस खित्ते से ख़त्म करना है, और पाकिस्तान तो डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। और सबसे बड़ा नुकसान टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने का तो पाकिस्तान को हुआ है। 90,000 लोग आपने शहीद करवा लिए,
150 अरब डॉलर के आपने नुकसान करवा लिए, एक इनडायरेक्ट लॉसेस करते 450 रुपये करवा लिए, तो हम तो nobody else is more serious than us, लेकिन it takes two to tango, तो दोनों अगर वो भी, लेकिन उसके साथ में सिर्फ टेरर की बात नहीं होगी, उसके IWT की भी बात होगी, को सेंस डाली जाएगी कि भाई ये ट्रीटी नहीं चेंज हो सकती और हम अपना एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं दे सकते। तो जैसे हमने कहा कि फिर अगर आपने ये हरकत की कि डाइवर्ट करें वाटर या बंद करें, तो वो तो दैट विल टेंट अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर, वो हमारे लिए रेड लाइन है। तो इसी तरह जब भी वो डायलॉग के लिए कहेंगे वो किस लेवल के होते हैं, NSA लेवल के होते हैं या इनिशियली NSA लेवल के होते हैं, फिर बाद में उसको अपग्रेड किया जाता है। नॉर्मली ऐसे डायलॉग जो हैं वो फिर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे चले जाते हैं। तो वी आर रेडी, लेकिन हमको डेस्परेट नहीं है ना। हम ने पहल की, ना पहले राउंड में हवाओं में पहल की, ना ज़मीन में पहल की, उनका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग मैनर में दिया जी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू फॉर दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सटेंसिव ब्रीफिंग। और दो हैं मुद्दबाना सवाल, जी दो मुद्दबाना सवाल हैं। जी 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 जी। पहला ये है कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि ये जो सस्पेंशन ऑफ IWT है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। और जानना ये चाहता हूँ कि अब जब इंडिया ने पानी का जो भाव है उसमें कमी कर दी है और हमारे हेड जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं, तो ये बताना पसंद करेंगे कि वो स्टेज, वो थ्रेशोल्ड या वो लेवल कब आएगा कि जब आप इंडिया को अल्टीमेटम देकर ये कहेंगे कि वो इसको रीइंस्टेट करें। और दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी जिक्र किया कि इंटरनेशनल जो मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो दुनिया में इसको वेलकम किया जा रहा है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिनको इसकी कोई तकलीफ महसूस हो रही है, उसका इजहार भी हो रहा है। उस पर आपका तबसरा चाहूँगा। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया साले ज़फ़र साहब। देखिए, जहाँ तक पानी के बहाव में कमी है, परमानेंट नहीं है, एक दो दफ़ा हुई है बाय द वे, कुड बी सीजनल, कुड बी नेचुरल, तो परमानेंट नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ। वो अगर खुदा न खास्ता एक लंबी ड्यूरेशन में होती है तो फिर तो ऑब्वियसली वी विल, और ये वैसे भी लॉन्ग टर्म वो नहीं कर सकते अनलेस दे कंस्ट्रक्ट न्यू रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स। फिर वो ये ऐसे काम शायद लंबे अरसों के लिए फिर उस वक्त मुमकिन हो, और जब बहुत ज़्यादा पानी जिसे फ्लड्स कहते हैं तो वो छोड़ दें। अभी वो सिचुएशन नहीं है, एंड इट आई थिंक इट ओवरनाइट ना रिजर्वायर बन सकते हैं। अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी जल्दी कितने रिजर्वायर बना सकता है, और आपको कैंपेन करनी चाहिए इसके लिए टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, हैविंग सीन व्हाट हैज़ हैपेंड कि पाकिस्तान का करीबन 19 मिलियन एकड़ फीट के हमारे पास रिजर्वायर थे सारे मिला के, और उसकी सिल्टिंग के बाद 15 मिलियन है। हमें इसको कम से कम डबल करने की पूरी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस कौम की, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर है कि हमने इस तरफ जाना है। बजट के प्रोसेस ज़रा फारग हो जाएं, और मैं समझता हूँ कि आप भी अपना लिखाई शिकाई करें, अपना मीडिया में लोगों को ये बावर करवाएं कि भाई ये सियासी मसला नहीं है। एक आपको धचका शायद अल्लाह ताला ने ये जो आपका तजर्बा हुआ है उसी से सबक ले, चाहे इलीगली है नहीं करने देंगे, लेकिन वाई नॉट। अब टू लेट है कि कालाबाग डैम वुड शुड हैव बीन देयर, और वो सियासत की नज़र हो गया। तो अब आप सियासत की नज़र ना होने दें ये सब्जेक्ट को, और इस पर सब मिलके, हमारी तो गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है जी। दूसरा, साले ज़फ़र साहब, पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती, सारी दुनिया किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो अब जिस मर्जी चीज़ को ले लें वहाँ कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। कहते हैं बड़े कहते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। तो बात यह है कि जो नेगेटिव फोर्स है वो नेगेटिव फोर्सेज हैं जो चाइना के बेसिकली खिलाफ है। लेकिन ना चाइना बड़ा इंटेलिजेंटली एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है मेरे नज़दीक। जब वो AII भी किया था तो आई वॉज वेरी क्लियर कि ये फ्यूचर में एशियन डेवलपमेंट बैंक
IMF ورلڈ میں اس کے پیرلل ایک اب ادارہ کھڑا کر رہے ہیں جو کہ کافی حد تک اب اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے. یہ بھی اسی طرح کا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اس کا بڑا نوبل ہے. اس کی جو ہے نا چارٹر وہ ورچولی UN کے چارٹر کے ریوالو گھومتا ہے. 51 ہیں یا دوسرے ہیں کہ جی بجائے یہ کہ آپ مثلا ایک یہ جو قراردادوں کا نفاذ, تو اگر اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے آپ کی بین الاقوامی ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا بجائے یہ کہ کانفلکٹ میں جانا. تو اس کے سارے جو ہے نا آبجیکٹیو بہت اچھے. اور 61 جو ہے وہ ہیز بیکم مور سارٹ آف کمرشل ڈسپیوٹس کو حل کرنا اور تھرو لٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن. یہ ہے تھرو پنچایت, آپ کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ افہام و تفہیم ملکوں کے درمیان, اور دو پنڈا ہی نہیں ملکوں کے درمیان پنچایت. سو ہاں جی ہاں جی جی میں جانا بھی NEC جی دوسرا یہ کہ براول USA میں ہے, کیا ان کی کوئی USA کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کوئی ملاقات طے ہوئی ہے؟ بھائی ایک تو یہ کہ سیز فائر ہمارے نزدیک تو یہ اٹ ول ہولڈ اور یہ ختم نہیں ہوگی. اگر نئی لڑائی شروع ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو آن گراؤنڈ سیز فائر کو عمل ہے وہ ان ٹوٹیلٹی 100% عمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس میں کوئی ایسی دونوں سائڈ سے جنہوں نے لڑنا ہے اگر وہی نہیں تیار اور وہ سیز فائر کو وہ آنر کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہاں پولیٹیکل میں تو خود ہی آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ تو میں بھی پڑھ دو آپ بھی پڑھ رہے ہیں, اور شاید ان کی مجبوری بن گئی ہے. ان کا الیکشنز آ رہے ہیں آگے, بائی الیکشن آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر بہار میں فارغ ہو گئے تو شاید گورنمنٹ ہی اڑ جائے گی, 40 سیٹیں وہاں. تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے, ہم ان کے اندرونی معاملے میں نہیں دخل دینا چاہتے. اور ان کی آپس میں آپ نے دیکھیں وہ جو کانگریس کے جو لیڈر ہیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ جی یہ اپنا سوارتی محاذ تھے تو پاکستان نے بالکل چاروں شانے چت کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. We want to stick to the ceasefire. We want to work. We are ready to investigation جو پرائم منسٹر کی آفر تھی انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ, اور وی آر ریڈی فار ورکنگ ناٹ اونلی ٹیرر بٹ آل کمپوزٹ ڈائلاگ. جو آپ نے ملاقاتوں کا بتایا کہ ان کی کل UN میں اچھی میٹنگز ہوئی ہیں, آج وہ واشنگٹن جا رہے ہیں, ان کی آئی ایم شیور ہل پہ میٹنگز ہمارے سفیر صاحب ارینج کر رہے ہیں. میں خود ٹریول کر رہا تھا اور 2 دن سے جب میں آیا ہوں تو میں بجٹ میں کافی مصروف ہوں. ابھی بھی ہماری نیشنل اکنامک کمیٹی کی میٹنگ ہے جو کانسٹیٹیوشن باڈی ہے. کل چونکہ ہم نے پہلے کل تھی, اب چونکہ کل ہمیں وہ ٹریول کرنا پڑا ہے, سعودی عربیہ فائنل ہو گیا, تو اس وجہ سے آج ہم 3 سے 6 وہ میٹنگ ہے, 3 سے 5:30. تو انشاءاللہ بلاول صاحب کی اچھی میٹنگ ہو. تھینک یو جی.